جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ والائمۃ المحدثین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. First of all, I'm extremely honored اور بہت شکریہ اسپیشل جزاک اللہ ٹو دا ٹیم جنہوں نے نمبر ون یہ سیشن آرگنائز کرایا اینڈ دین they gave me this opportunity to talk to the students of KMDC. اور ابھی اس ٹاپک پہ بات کرنا پرسنلی آئی فیل کہ صبح شام ہمیں صرف القدس پہ بات کرنی چاہیے. Our private gatherings, our public gatherings, our social gatherings, our social media gatherings, our WhatsApp groups, WhatsApp communities, everything وہ صرف اور صرف وہ القدس کے ارد گرد گھومنا چاہیے. ابھی ایسا وہاں پہ معاملہ چل رہا ہے, مارکا چل رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ we'll discuss in this session that what can we all do sitting here in Karachi, what can we do nationally, what can we do internationally, اور کیوں ضروری ہے یہ سب کچھ. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ we'll try to discuss all these things. We'll try to discuss some historical aspects also, کہ اس کی کیا اہمیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی, امیر المؤمنین کا لقب جن کے اوپر سجتا ہے, جن کے دور میں خوب فتوحات ہوئیں, خوب اسلام کا ایک روشن ایک نظام بن کے سامنے آیا, دنیا بھر میں فتوحات ہوئیں. تو کسی بھی جگہ جہاں جہاں فتح ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس طرح کہیں نہیں گئے جس طرح جب مسجد اقصی فتح ہوئی, القدس فتح ہوا, تو جس طرح وہ گئے تھے, بیئر فٹ پیدل گئے تھے اس جگہ میں انٹر کرنے کے لیے. He himself went to that area. تو ایسا کیا ہے اس جگہ میں, ایسا کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں. ٹھیک ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے, ہمارا دین, احادیث, انبیاء کرام, اٹس کالڈ ایز دا لینڈ آف دا پروفٹس. اتنی بڑی چیز. جو آیت میں نے تلاوت کری, جو ہمارے ہوسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ تلاوت کی تھی, بارکنا حولہ, ہم نے برکت رکھ دی ہے اس کے ارد گرد. تو ایسا کیا ہے اس ساری جگہوں میں, why are these Zionist Jews after this place, کیا ہے, اور کیوں وہاں پہ اہل فلسطین جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. something is there, کچھ تو ہے. کیونکہ دیکھیں, this is not a nationalist issue. یہ غلط کانسیپٹ کبھی کبھی بن جاتا ہے that they think that the Palestinian issue is a nationalist issue for them, کہ ان کی زمین میں کوئی آ کے انٹر ہو رہا ہے. no, it's not a nationalist issue at all. تو یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ what exactly is this issue. تو let's start from a bit of the historical perspective کہ یہ آخر ہے کیا. کیونکہ ہم ہسٹری کی کلاس نہیں شروع کر رہے یہاں پہ. I just want to counter, or at least try to counter, one of the narratives which the Western media and the Jewish media, or to be more specific, the Zionist media, جو اس کو prepare کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور unfortunately وہ جو ایک narrative ہے وہ پھر ہماری سوسائٹی میں بھی آ جاتے ہیں, and then things start to get out of hand. لیکن ان کا کہنا یہ ہے the biggest دعویٰ, اور پھر اسی دعوے کو لے کے انشاءاللہ we'll develop the historical context also very briefly. ورنہ تو history is a lot detailed in it. So they say کہ یہ جو فلسطین کا جو علاقہ ہے, to be more specific, مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے, جس کو آج کل کی زبان میں غازہ کہہ لیں, ویسٹ بینک کہہ لیں, جیروسلم کہہ لیں, سب کچھ, یہ سارا جو علاقہ ہے یہ تو یہودیوں کا ہے. یہودی یہاں پہ آباد تھے since 2000 years, اور یہ ہمارا حق ہے. ہمارے آباء و اجداد, our great ancestors used to live here, تو ہم وہ اپنا حق واپس لینا چاہ رہے ہیں. اب without having proper knowledge, کیونکہ narrative build کرنا is a very special art, and the western media جو full time ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس آرٹ میں ایکسپرٹ ہے.
ٹھیک ہے. دے آر سپر ایکسپرٹ ان ڈیولپنگ اینی نیریٹو دیٹ دے وانٹ. ٹھیک ہے. آپ یوں سمجھے انہوں نے یہ ابھی ویپنس تو ابھی آئے نا. ہم جب آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے جب فوٹوز دیکھتے تھے, ایون 3 ایئرس بیک, ہم جب فوٹوز دیکھتے تھے کہ اہل فلسطین جو ہیں وہ اسرائیلی ویپنز اور ٹینکس کا جو کاؤنٹر کر رہے ہیں, تو وہ کیا فوٹوز ہم دیکھتے تھے ذرا ریکال کریں. یہ ویپنس تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھی ویپن. اس سے پہلے ہم کیا دیکھتے تھے کہ بچوں نے, نوجوانوں نے پتھر اٹھائے ہوئے اینڈ دے جسٹ ہٹنگ سٹونز, اور یہی فوٹوز مشہور ہوتی تھی کہ وہ جی ٹینک ہے سامنے اتنا بڑا, اس کے سامنے سٹون ہے. آپ دیکھیں دا پاور آف دا نیریٹو کہ سامنے ویپنری ہے, ٹینکس ہیں, میزائلز ہیں, F-16 ہیں, اور یہاں پہ صرف پتھر ہے. But with the help of making a very distorted narrative, they are able to convince the people of that side کہ جی جو پتھر مار رہے ہیں نا یہ ٹیررسٹ ہے اور یہ غلط کر رہے ہیں, اور دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا غلط کر رہے ہیں. This is the power of narrative building. اور اب ان کی نیریٹو بلڈنگ کی پاور بڑھتی جا رہی ہے بیکاز دے نیڈ ٹو میک شیور کہ سب کے ذہنوں میں یہ کلیئر ہو جائے. تو دیکھیں ایک بات, اب all of you should be well clear. So when they say کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہمارے بڑے آباء و اجداد یہاں رہتے تھے, تو یہ اس کے دو ایکچولی دو ڈویژنز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. سو ون از دا نیشنلسٹ ویو, جس کو ہم اردو میں قومیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ قومیت کے اعتبار سے وی ڈیزرو ٹو لیو اوور ہیئر. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری قوم یہیں سے چلتی آئی ہے. اینڈ دا سیکنڈ ویو دیٹ دے ٹیک از دا ریلیجس ویو, کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں that as per the Jews in their توریت جو کتاب ان کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو پورا جو اہل شام کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کا ہے اور یہ بنی اسرائیل کا ہے, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہ دے دیا, تو وی آر دا چلڈرن آف حضرت ابراہیم علیہ السلام, بنی اسرائیل سے, تو ہمارا حق ہے. تو یہ دونوں نیریٹیوز وہ لے کے چلتے ہیں, the nationalist view also and the religious view also. سب سے پہلے اس کی کلیئرٹی لیں آپ لوگ کہ یہ قومیت والا ویو, the nationalist view, کتنا غلط ہے. دیکھیں if they say کہ ہمارے ancestors یہاں رہتے تھے, تو وہی بات آتی ہے کہ آپ کتنا پیچھے جاؤ گے. 1500 2000 years back اگر they say کہ ہم لوگ یہاں رہتے تھے, تو اس سے پہلے بھی کوئی اور قومیں یہاں پہ رہتی تھیں. There are two very popular and very big قبیلے کہہ لیں یا قوم کہہ لیں, وہ وہاں رہتے تھے. They were known as the Yahus and the Canaan. ٹھیک ہے, یہ دو قومیں رہتی تھیں وہاں پہ, Yahus and the Canaan. And Yahus and Canaan اس ٹائم پہ وہ بہت زیادہ پریولنٹ تھے, اور یہ دو قومیں ہیں جو آگے جا کے اسلام کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, کسی بھی نبی کے انڈر میں, ٹھیک ہے, اسلام کو ایکسیپٹ کیا, and then these two قومیں became the Arab that we know today. اور یہ جو اہل فلسطین میں جو عرب ہیں یہ ایکچولی وہیں سے چلے آ رہے ہیں. تو when they say کہ ہم لوگ رہتے تھے, بالکل رانگ نیریٹو ہے. ایسا نہیں کہ وہ کوئی ڈسٹورٹ کر رہے ہیں, they are actually making a totally baseless narrative. تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یاہوس اینڈ قنان, these are the two قبیلاز which used to live there. اور یہی مسلمان بنے, یہی اسلام لے کر آئے. اب یہاں پہ ہمارا جو آج کل کا ذہن ہے نوجوانوں کا, دیندار ذہن also, وہ ایک بات کہتے ہیں کہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے, اور ٹو بی مور اسپیسیفک 1450 سال پہلے آیا ہے. تو دیکھیں 1450 سال پہلے اسلام نہیں آیا. اسلام جو ہے وہ شروع سے تھا. ہر نبی اسلام کی ہی دعوت دیتا تھا, کیونکہ ہر نبی وہی دعوت دیتا تھا جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, دیٹ از دا دعوت آف توحید. ہر نبی اسلام کی دعوت دیتا تھا. ڈفرنس کیا تھا, ہر نبی کی شریعت الگ الگ تھی. یہ ذرا اپنے ذہن میں صحیح طرح بٹھائیں, ورنہ یہ والا آگے سے کاؤنٹر آئے گا کہ 1400 سال پہلے تو نیا نیا ہے, تو اس سے پہلے آپ کہاں سے آگے اسلام. دیکھیں اسلام شروع سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے, ابراہیم علیہ السلام بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی, داؤد علیہ السلام بھی, یوشع علیہ السلام بھی, یوسف علیہ السلام, سب اسلام لے کر آئے ہیں. اور اسی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ریفر کیا جب انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے اسلام کا دین چنا ہے. فار یو اسلام از دا دین. ہاں شریعت الگ الگ ہے اور وہ مختلف ہوتی ہیں, وہ ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں الاؤڈ تھیں, وہ آج الاؤڈ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں, ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ الاؤڈ ہوگا جو آج الاؤڈ نہیں ہے, یا آج ہمیں کچھ الاؤڈ ہے پہلے الاؤڈ نہیں تھا. بیسک ایگزامپل آف مال غنیمت, وٹ ایور باؤنٹیز دیٹ دا مسلم ریسیو آفٹر فائٹنگ ود دا نان مسلمس, تو اس میں سے جو بھی ملے گا پہلے کی شریعت میں کچھ اور تھا.
کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ آپ کو جو بھی مال غنیمت ملا ہے وہ آپ ایک پہاڑی پہ جا کے رکھیں گے, اس کو ایک لائٹنگ آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آسمان کی طرف سے ایک لائٹنگ آئے گی, اینڈ the lightning will burn it. If it's completely burned تو بس اس کا مطلب آپ کا وہ قبول ہو گیا. مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ڈفرنٹ رولز تھے, اینڈ دیر آر ملٹیپل ڈفرنٹ تھنگ, لیکن اس میں ہم جانا نہیں چاہتے, وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے کہ دیکھیں شریعت الگ الگ ہیں, ہر نبی کی الگ الگ رہی ہے, لیکن اسلام ایک ہی ہے. تو پہلے بھی جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اسلام پہ ہی مسلمان ہوئے تھے. تو ایسی بات نہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا, اسلام شروع سے تھا, ابھی بھی ہے اور آخر تک رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو دو ٹرائبس تھیں, یاہوس اینڈ قنان, سو دے کنورٹڈ ٹو اسلام, اور یہ اہل عرب بنے. جب یہ اہل عرب بنے تو یہ وہاں رہنے لگ گئے, اور یہی تھے سب سے زیادہ مقدار میں. اچھا بیچ میں کیا ہوتا رہا کہ دیکھیں ارض مقدس جو ہے, ٹھیک ہے, جو ارض مقدس کی مختلف کیٹیگرائزیشن مختلف علماء کرام نے کری ہیں. Some say that ارض مقدس includes Syria, includes Lebanon, includes Jordan, اور include obviously مسجد اقصی, the Palestine. Some say that ارض مقدس جو ہے وہ مختلف دنیا کے پوائنٹس ہیں جو کہ کمبائن ہو کے ارض مقدس بنتے ہیں. فار ایگزامپل some say that مسجد اقصی is ارض مقدس, حرم شریف is ارض مقدس, مسجد نبوی is ارض مقدس, اس طرح کر کے. And some say that only مسجد اقصی والا جو پارٹ ہے, اہل فلسطین جو والا جو پارٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف ارض مقدس ہے. اب یہ ڈفرینٹ کامنٹریز ہے, لیکن اس میں ایک چیز کامن ہے کہ جو القدس ہے, جو اہل فلسطین ہے, جو مسجد اقصی ہے, جو یہ غزہ ہے, یہ سب کچھ ہے, یہ تو فار شور ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی اوپینین چینج نہیں ہے. سو فار شور بارکنا حولہ, ہم نے اس کے ارد گرد برکت ڈال دی, وہ فار شور مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد والے علاقے تو ضرور بضرور ہے, ہر ایک کے لیے, فار ایوری ون ان دس سینیریو, ہر ریلیجن کے لیے وہ ایک امپورٹنٹ فیچر رہا ہے, کیونکہ ہر نبی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا. ٹھیک ہے, تو کرسچینٹی, جوئزم, وہ ان کے لیے امپورٹنٹ رہا ہے. تو ایوری ون ہیز ٹرائی ٹو ٹیک اوور اٹ, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مسلمانوں کا حق وہاں پہ وہ شروع سے رہا ہے, جو شروع سے لوگ تھے انہی کا حق رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک دوسری بات آتی ہے فرام دا ریلیجس ایسپیکٹ. سو دے سے کہ ہماری توریت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم یہ جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے خاص کرتے ہیں, اس میں آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے جی, ہوگا, توریت کے اندر ہم تو نہیں جا رہے, لیکن کیا پتا ہو. تو اگر ہوتا ہے تو دس ایکچولی گیوز اے ویری گڈ انسائٹ ٹو اس کہ حضرت ابراہیم, یا چلیں کسی بھی نبی کی اولاد کس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں انبیاء کرام کی جو بھی وارثین ہوتے ہیں نا, وہ ان کے بایولوجیکل اولاد نہیں ہوتے. یہ ایک چیز کو سمجھیں, یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہوگا. وہ ان کے بایولوجیکل اولاد نہیں ہوتے, بلکہ کون ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نبی کی چیزوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی اصل میں وارثین ہوتے ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, علماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہیں, اہل علم جو ہیں, وہ انبیاء کے وارثین ہیں. ٹھیک ہے, وارثین ہیں, they are the one. اور دوسری چیز یہ مشہور ایک واقعہ ہے, سب کو پتا ہوگا, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. when the great flood came, اور حضرت نوح علیہ السلام کی تمام جو فیملی تھی وہ شپ میں آ چکی تھی, ایکسیپٹ فار his wife and his child, his son, one of his son. تو جب ان کا بیٹا نہیں آ رہا تھا, اور he said کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور یہ فلڈ مجھ تک نہیں پہنچے گا, and حضرت نوح علیہ السلام was actually convincing him کہ تم آ جاؤ. تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے بیٹے کو بچا لیں. تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے, یہ تمہارے خاندان میں نہیں ہے, یہ تمہارے خاندان میں نہیں ہے, کیونکہ تو بایولوجیکل سن تھا. یہ تمہارے نبی کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, جو نبی کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. تو آج بھی کسی بھی یہودی کو اٹھا کے دیکھ لیں اور کسی مسلمان کو اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کون ہیں؟
ہمارا دین کا جو بنیاد ہے، ہماری دین کی جو 5 بنیادیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، the 5 pillars of اسلام، ان میں سے ایک جو بہت امپورٹنٹ پلر ہے، the فریضہ، the عبادت of حج، وہ پورا ابراہیم علیہ السلام پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتا ہوں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی فالوورز کون ہوئے؟ if we were to accept what's written in the Torah as per the Jews، تو وہ تو مسلمان ہوئے۔ تو قومی اعتبار سے بھی، نیشنلسٹ اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ہی حق ہے، اور ریلیجس ایسپیکٹ سے بھی مسلمانوں کا ہی حق ہے، اور یہ حق رہے گا۔ بلکہ یہود تو انبیاء کے سب سے بڑے گستاخ رہے ہیں۔ ایسا شخص، ایسی قوم کسی بھی نبی کے حقیقی وارثین کیسے ہو سکتے ہیں؟ کتنے تقریباً روایات میں آتا ہے آلموسٹ 70 انبیاء کا قتل کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آج جب وہ لوگ عورتوں کو، بچوں کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، جسٹ امیجن ان کے نزدیک تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو وقت کے نبی کو قتل کر سکتے ہیں، شہید کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور کوئی 1-2 کی بات نہیں ہو رہی، آلموسٹ 70 انبیاء کو قتل کیا ہے۔ یہ ایسی خصلت رکھنے والی قوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا تہمت جو لگایا وہ انہوں نے ہی لگایا تھا، ولد الزنا کا تہمت، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ جی مریم علیہ السلام تو یہاں پہ کوئی ان کا ہسبینڈ تھا ہی نہیں، کیسے ہو گئے؟ تو ہی از ولد الزنا، نعوذ باللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اتنے بڑے نبی، قرآن کریم میں اتنی محبت سے اللہ نے تذکرہ کرا ہے ان کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان ایسے انبیاء کو قتل کیا انہوں نے۔ تو فار دیم ٹیکنگ ڈاؤن اینی ون، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج بچوں کا، عورتوں کا اس طرح ظالمانہ قتل ان کے نزدیک یہ تو اچھا ہے۔ ان کے بڑوں نے تو کن کن کا قتل کیا ہے۔ تو دیکھیں اس چیز کو کلیئرلی سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ قومیت کے اعتبار سے بھی اور ریلیجس ایسپیکٹ سے بھی ان کا کہیں سے حق نہیں بنتا۔ 1% چھوڑے، 0.001% بھی حق نہیں بنتا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کی شان ہے، اینڈ اسپیشلی آفٹر دا کمنگ آف دا موسٹ beloved person, after the coming of the most beautiful of the people, after coming of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب مسلمانوں کا حق کمپلیٹ ہے مسجد اقصیٰ کے اوپر، کمپلیٹ ہے یہ۔ اور مسجد اقصیٰ یہ صرف انبیاء کے پیدا ہونے کی جگہ نہیں ہے، it has such great historical aspects۔ آپ لوگ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سورہ نمل کا ایک واقعہ سنا ہوگا، ہم لوگ اکثر سیشنز میں، بیانات میں سنتے ہیں، جو لوگ خود تفسیر پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، انہوں نے دیکھا ہوگا سلیمان علیہ السلام کا جو سورہ نمل میں آتا ہے نا، چونٹیوں کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا with the ants، وہ کہاں ہوا تھا؟ وہ فلسطین میں ہوا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ، اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب نبی تھے حضرت زکریا، ان کی عبادت گاہ فلسطین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، وہ جب فرعون سے بچ کے نکلے، جب فرعون سے بچ کے وہ نکلے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں۔ Musa said to his people, O my people, remember the blessing of Allah upon you when he made prophets from among you, made you kings and gave you what he did not given to anyone else in the world۔ یہ سب فرما کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ داخل ہو آپ اس مقدس زمین میں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، او مائی پیپل، اے میری قوم، انٹر the holy land، ارض مقدس کو انٹر کرو، which Allah has destined for you، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، and do not turn back، ورنہ تم نقصان کرنے والوں میں ہو جاؤ گے، واپس مت مڑنا۔
لیکن وہاں کیا پرابلم تھا؟ کیونکہ یہ سیکنڈ ریزن ہے ان کی کہ انہوں نے کس طریقے سے ارض مقدس ان کو ملنے کا آپشن ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کرا، یہ سورہ مائدہ کے اندر ہی آگے پوری تفصیل ہے، میں وہ آیات کو اور ذکر نہیں کرتا، میں بس آپ کو اس کا کانسیپٹ بتا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ آپ لوگ جائیں، چلیں ادھر انٹر کرتے ہیں، اینڈ وی نیڈ ٹو فائٹ دا پیپل اوور دیئر، اس ٹائم جو قوم وہاں پہ آباد تھی وہ انالاکیز تھے، اور وہ بڑے بیٹل ہارڈنڈ قوم تھی، جنگجو جس کو ہم کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ تیار تھے کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہم لڑیں گے ان سے، وہ ارض مقدس ہے ہماری۔ لیکن اس ٹائم اسی بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، وہ کیا کہا، جبکہ وہ ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے آئے ہیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے آئے ہیں جو دا سپلٹنگ آف دا سیز، اور فرعون سے ان کو نجات ملی ہے، اتنی بڑی اللہ کا کرم ہوا ہے، انہوں نے خود دیکھا ہے کہ ہم کیسے بچ کے آئے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، نہیں ہم نہیں لڑیں گے۔ اور وہی سیلف وکٹمائزیشن والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو آج کل ہم لوگ بھی بہت یوز کر لیتے ہیں، سیلف وکٹمائزیشن، کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی، کیا فائدہ ہوا، یہ دیکھیں آج کل جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی، اہل فلسطین کو، حماس کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیا فائدہ ہوا، بدلے میں دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسے ہر دور میں گزرے، آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر دور میں ایسے لوگ گزرے جو یہ کیا ضرورت تھی یہ والے لوگ، تو وہ لوگ بھی یہ کہنے لگ گئے بھائی کیا ضرورت ہے کرنے کی، ابھی تو ہم، انہوں نے یہ نہیں کہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، ابھی تو ہم ایک اتنے بڑی آزمائش سے نکلے، فرعون کی آزمائش سے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جنگجو قوم سے جا کے لڑیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، وی وونٹ گو، ہم موت کے منہ میں نہیں جائیں گے۔ اور پھر آگے سے کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں۔ تقریباً 6 لاکھ اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے، کم و بیش، جو روایات میں آتے ہیں 6 lakhs پیپل۔ اور کتنے لوگ تیار ہوئے جانے کے لیے، لڑنے کے لیے، اپارٹ فرام موسیٰ علیہ السلام اینڈ ہارون علیہ السلام؟ 2 لوگ، جسٹ 2 پیپل، the 2 پیپل، بس یہ 4 لوگ ریڈی تھے کہ ہم جا کے لڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی رکھ دی کہ اللہ آپ میری نیت جانتے ہیں، آپ میرا شوق جانتے ہیں، آپ ہی فیصلہ کریے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو فوری طور پہ ان کو سزا دی نا، اس قوم کو، وہ یہ تھی that 40 years وہ قوم جو ہے جو نکلی تھی فرعون سے بچ کے، وہ ڈیزرٹ میں گھومتی رہی، ان کو ٹھکانہ ہی نہیں ملا، 40 hours یا 40 days کے لیے نہیں، for 40 years۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر انہی کے ساتھ رہے، اور بہت غم کے ساتھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ۔ آپ دیکھیں ان کو اندازہ تھا وہ اللہ کے سچے نبی تھے، ان کو اندازہ تھا اس ارض مقدس کا، اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ نبی تو ان کے اوپر بنا کے بھیجے گئے تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان کی بھی اصلاح کرنا ضروری تھی، تو ان کی خاطر وہیں رکے رہے، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بڑے ان کو فلسطین کا اور قدس کا بڑا غم تھا دل میں کہ ہم وہاں نہیں جا سکے۔ اور احادیث میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا تو فرشتہ آیا ان کے پاس، ملک الموت، ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اس ملک الموت کو انہوں نے جھڑک کے واپس بھیج دیا، یہاں تک کہ اس کی یہ حدیث میں ایک لمبا قصہ آتا ہے پورا، یہاں تک کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے، وہ فرشتوں کہا ایسا ایسا کرے موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ صحیح کر دی، اور ان کو فرمایا کہ آپ موسیٰ کو کہہ دیں کہ آپ کسی بھی بکری کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، اس کے نیچے جتنے بال ہوں گے نا، ہم اتنے سالوں کی آپ کو زندگی دے دیں گے، آپ رہیں کتنا رہنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس گئے وہ فرشتے، انہوں نے بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا، کیا اس کے بعد میں آ جاؤں گا پھر سے، کہا نہیں پھر ابھی چلتے ہیں اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ یہ واقعہ بتانے کا کیا مقصد ہے کہ اینڈ میں اللہ تعالیٰ سے، کلیم اللہ تھے، اینڈ میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، جس سے پتا چلتا ہے کتنا دل کے قریب تھا ان کے یہ سب کچھ، یہ ارض مقدس، یہ عام جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے ریکویسٹ یہ کی کہ اللہ جانے سے پہلے مجھے اس بیت المقدس و ارض مقدس سے اتنا قریب لے جائیں جیسے کہ ایک پتھر پھینکنے کی دوری ہوتی ہے، مجھے اتنا قریب لے جائیں، میں ایک مرتبہ وہ دیکھ لوں، اس کے قریب چلا جاؤں۔ یہ ان کی آخری خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کری، پھر ان کی روح قبض کی گئی۔ This shows how much یہ انبیاء کتنا ویلیو کرتے ہیں اس ارض مقدس کو۔ اور یہی نشانیاں آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ وہ جب ایکسپیکٹ کرتی تھی, شی واز پریگننٹ وتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہتی کہ مجھے ارض شام دکھائی جاتی تھی. آئی یوزڈ ٹو سی ارض مقدس. کیوں؟ اشارہ دینے کے لیے, اشارہ کہ یہ جو جگہ ہے نا, یہ بس اس جگہ کا اور میں جس کو بھیج رہا ہوں خاتم النبیین بنا کے, اس جگہ کا بہت کلوز کنیکشن ہے. اور یہ ساری باتیں آج ہم تک کیوں پہنچی ہیں؟ ٹو میک شیور کہ اس جگہ کی اہمیت رکھیں. اور یہ جگہ, یہ تو آج کل یہ حالات ہو گئے, ورنہ آپ خود سوچیں نا, گیو یور سیلف اے ریالٹی چیک. کیا ہم ویٹ کر دیتے جوز کا یہ سب کچھ کرنے کا, اس کے بعد ہم سیشنز رکھیں, اس کے بعد ہم اقصی کے بارے میں پتا کریں؟ دس شوز دا لیول آف آر کنیکشن وتھ مسجد اقصی. اگر وہ لوگ نہیں کرتے تو کیا ہم پھر مسجد اقصی کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ نہیں کرتے, کیونکہ نہیں کری ہم نے آج تک. یہ ہماری امت کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے, سب سے بڑا المیہ, that we just didn't used to talk about مسجد اقصی. ہاں بنیادی چیزیں ہمیں پتا تھیں, ہاں قبلہ اول ہے ہمارا, اچھا وہاں پہ ایک مسجد ہے. the only discussion جو ہم لوگ کرتے تھے نا مسجد اقصی کے بارے میں, the only discussion وہ صرف ایک تھی کہ ڈوم آف راک مسجد اقصی ہے یا نہیں ہے, نہیں یہ نہیں ہے, نہیں وہ نہیں ہے, نہیں یہ, بس یہی ڈسکشن تھی. مسجد اقصی کے بارے میں جب بھی ڈسکشن ہوتی تھی, وہ ڈوم آف راک نہیں ہے, وہ دوسری مسجد شبلی جو ہے وہ مسجد اقصی ہے, نہیں وہ پورا احاطہ مسجد اقصی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. بس یہ تھا, یہ تھا انبیاء کا سب کچھ. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اور جس طرح بھی دیا ہے, we should make it a point کہ اب we should never ever forget الاقصی. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں, وہاں پہ جو لوگ اہل فلسطین اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں نا, وہ زمین کے لیے نیشنلزم کی وجہ سے نہیں کر رہے, جیسے میں اور آپ شاید پاکستان کے لیے کریں, کہ اگر آج کوئی ہم پہ اٹیک کر دیتا ہے تو why will we fight them? Because of national duty, nationalism. ہماری باؤنڈری کے اندر تم کیسے آ گئے؟ وہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں. کیوں؟ کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ان کی جنگ ہے, یہ وہ نیشنلسٹ. جی نہیں, کوئی نیشنلسٹ نہیں. They are only doing this only and only for the حفاظت of Masjid al-Aqsa, not for Gaza, not for West Bank, not for Jerusalem, only for the protection of Al-Aqsa. اسی وجہ سے جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں, whenever they're calling the Muslim rulers, the Arab rulers, وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ٹرانسلیشن پڑھیں ان کی, وہ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آکے ہمیں بچائیں. کبھی آپ کو یہ نہیں دکھے گا. وہ ایک چیز پہ رو رہے ہوتے ہیں, دیٹ آئیں بچائیں, اقصی کو تباہ کر رہے ہیں, یہ اقصی کو تباہ کر دیں گے. وہیں سے تو یہ مشہور جو ہم بینرز پہ بھی دیکھتے ہیں نا, لبیک یا اقصی, کہ اقصی میں حاضر ہوں. the main deal over here is مسجد الاقصی. یہ مسلمانوں کی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں ایک پیارا تحفہ دے کے گئے تھے, جو انہوں نے دلایا مسلمانوں کو. یہ پیارا تحفہ دے کے گئے تھے, مسلمانوں کو واپس دلا دیا تھا. مسلمانوں کی شان ہے یہ. معراج جیسا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا سب سے بڑا واقعہ ہے. اسراء والمعراج جو آیت شروع میں پڑھی گئی تھی, تلاوت کی گئی تھی, اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے ان کو دکھائیں بڑی بڑی نشانیاں. اور سب سے بڑی چیز جو اس معراج کے سفر پہ ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا. اور کہاں تک بلایا؟ اس جگہ تک بلایا جس جگہ تک آج تک کوئی نہیں گیا تھا. سدرۃ المنتہا تک میکسیمم جبرائیل علیہ السلام جا سکتے تھے. اور that was one of the few moments جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل بہت کم اپنی اصل صورت میں دکھے. سدرۃ المنتہا was that place, it's that boundary. انہوں نے فرمایا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, اس سے آگے میں جاؤں گا جل جاؤں گا, میرے پر جل جائیں گے. اس سے آگے کوئی نہیں گیا, اللہ کے نبی کوئی نہیں گیا. Just imagine the protocol of that سفر.
پھر اس کے بعد زف کے نام کا ایک تخت لایا گیا جو خود بخود اڑتا ہوا آیا، اس کے اوپر اللہ کے نبی تشریف فرمائے، پھر وہ گئے آگے صریف الاقلام تک گئے جہاں قلم کی آوازیں آ رہی تھی، پھر وہ اور آگے گئے اس سے، تو وہاں جا کے ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. اب جس طرح بھی ملاقات ہوئی، جن پردوں میں بھی ملاقات ہوئی، یہ اتنا بڑا سفر، اتنا عظیم سفر ہونے جا رہا ہے. اس سفر کی سٹارٹنگ اللہ تعالیٰ کہاں سے کرا رہے ہیں؟ کہاں سے کرا رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم اس سفر کو؟ اسرا والمعراج. اسرا کس کو کہتے ہیں؟ دا سفر فرام مکہ ٹو مسجد الاقصی، دیٹ از کالڈ اسرا. اینڈ دا سفر آف مسجد اقصی ٹل اللہ تعالی، دیٹ از معراج. اسرا والمعراج. سٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ بیت المقدس سے. کوئی تو بات ہوگی اس کے اندر بھائی، کوئی تو چیز چھپی ہوئی ہے اس ارض مقدس کے اندر، اور وہ چھپی ہوئی جو چیز ہے نا، وہی آج کل کے اہل فلسطینوں کو جذبہ دے رہی ہے. ورنہ الامان الحفیظ، عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہمارے ساتھ یہ ہونا، آج ہم ویڈیوز دیکھ کے کہتے ہیں نا بڑا ایمان ہے، بڑا ایمان ہے. ہمارے ساتھ یہ ہونا، ارے ہم تو اپنے بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. طبیعت خراب ہو جائے، ہماری امی ابو کی، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے نا، تھوڑی سی آ جائے کہ تھوڑا سیریس ہو گئے، ہاتھ پاؤں پھولنے لگ جاتے ہیں، وہیں گر جاتے ہیں ہمارے والے لوگ. وہ لوگ اپنے ہاتھ میں لاشیں اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی ویڈیوز پہ آ کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. میں تو عجیب بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں نا وہ فرشتوں کی مدد ہے، بالکل ہے، 200% ہوگی. مجھے تو پرسنلی ایسا لگتا ہے یہ خود ہی فرشتے ہیں شاید، جو انسان کی شکل میں آئے ہوئے ہیں امت کو جگانے کے لیے. کیونکہ کسی انسان میں اتنا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت ہے، اس کے بچے بھی گئے، اس کا شوہر بھی گیا، پورا گھر بھی چلا گیا، اور پھر بھی وہ نہ اپنے سر سے حجاب اتار رہی ہے، نہ اپنا جسم سے کوئی کپڑا اتار رہی ہے، اور بس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آنکھیں نم ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ایک عجیب سا سکون ہے ان کے اوپر، ایک عجیب سا سکون ہے. یہ واقعی میں یہ سب کچھ آتا ہے کس میں؟ بارکنا حولہ، ہم نے برکت ڈال دی ہے، برکت ڈال دی ہے. وہ ایسی برکت ڈالی ہے، ایسی برکت ڈالی ہے، وہ ایسے لوگ تیار کیے ہیں، وہ چھوڑ ہی نہیں رہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسرائیلی جو ہیں، یہ why did they resort to bombing and weapons and everything؟ انہوں نے شروع سے نہیں کہا تھا، شروع میں کہا تھا بھائی جاؤ، ہم آپ کو اپرچونٹی دیتے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا تھا ہم نہیں نکلیں گے. کیوں؟ وہاں کیا کوئی بہت اچھے اچھے محلات تھے ان کے؟ بھائی اگر کوئی نہیں چھوڑ رہا تو شاید اس وجہ سے نہ چھوڑا نا، میرا بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے وہاں پہ، میرے بڑے بڑے گھر ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی کی انویسٹمنٹ وہاں پہ کی ہوئی ہے. بھائی وہاں کچھ بھی نہیں ہے ان کا. غزہ جو ہے، جس کے اندر یہ اکثر فلسطینوں کو جو محصور کر کے رکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کو سمجھاؤں کس طرح کہ which is the biggest piece of land in کراچی، بحریہ ٹاؤن ہے نا، آپ یوں سمجھے ان کلومیٹر پر اسکوائر بحریہ ٹاؤن کو ڈبل کر لیں، دیٹ از غزہ. ادھر رہ رہے وہ 22 25 50 لاکھ جتنے بھی اہل فلسطین. تو وہاں کوئی ان کے محلات نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ان کو ڈور وے دیا جاتا ہے، بار بار دیا گیا ہے پہلے بھی، کہ بھی چلے جائیں، اور کچھ چھوڑ کے بھی چلے گئے. لیکن وہاں جو رکے ہوئے وہ وہی مرد مومن ہے، وہی عورتیں رکی ہیں. کیوں؟ الاقصی الاقصی لبیک یا اقصی. اور ایک عجیب بات بتاؤں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتنا زیادہ ظلم ہو گیا، اتنا زیادہ ظلم ہو گیا. جب مسجد اقصی میں نمازی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، نارمل نماز، فجر پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا وہ واپس لوٹیں گے یا نہیں. کیونکہ اب تو یہ جوز اور یہ تو کبھی بھی نکل کے اندر انٹر ہو کے and they just go blatant firing and everything. تو آپ سوچو ان کی نماز کیسی ہوتی ہوگی، جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہو. ہم یہ فیل نہیں کرتے، ہم کبھی یہ فیل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ابھی ہم مسجد جا رہے ہیں ظہر پڑھنے کے لیے. عورتیں سوچ رہی ہیں میں ابھی مصلی بچھا رہی ہوں ظہر پڑھنے کے لیے. ہم یہ فیل نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مریں گے تو نہیں. وہاں یہ ہوتا ہے، their every نماز that they offer in مسجد اقصی they feel کہ بس یہ اب ہماری آخری نماز ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے گا. اور یہ ہوتا ہے.
کبھی 2,000 فوجی مسجد اقصی میں گھس گئے فائرنگ, کبھی 4,000 گھس گئے فائرنگ. اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. تو آپ سوچو نماز کس کیفیت میں پڑھتے ہوں گے. یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ کے عجیب لوگ ہیں. پھر ایک چیز اور جو ہم نے سمجھنی ہے سیم فرام دا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کہ یہ یہاں پہ آئے کیوں اور کیسے آ گئی ہے. تو دیکھیں یہ جو سب کچھ سٹارٹ ہوا تھا نا, all this started not in 1947 or 1948, all this started somewhere around 1897. پہلا serious plan for the establishment of the country of Israel that was made in Switzerland in the Bale Conference in 1897. اس ٹائم پہلی دفعہ بنایا گیا تھا کہ ہم نے ایک جوئش اسٹیٹ بنانا ہے. اور یہ جوز تھے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اکنامکلی کافی پاورفل ہوتے جا رہے تھے. they had their influence on western powers, on western countries. لیکن اس ٹائم جو بیت المقدس تھا وہ کس کے انڈر تھا؟ وہ اس ٹائم خلافت عثمانیہ کے انڈر تھا. then again another very very big benefit of having خلافت, ٹھیک ہے, وہ خلافت عثمانیہ کے انڈر میں تھا. اور اس ٹائم کے سلطان ہوا تو سلطان عبد الحمید, وہ پکے تھے. انہوں نے کہا میں تو نہیں ان کو الاؤ کروں گا. تو انہوں نے بہت کوشش کری جوز نے کہ ہمیں ایک سیٹلمنٹ الاؤ کر دیں, ہم وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ ہم انویسٹ کریں گے اور اچھی اچھی باتیں ان کو بتائیں. لیکن ان کو پتا تھا نہیں, مجھے پتا یہ لوگ کس نیت سے جا رہے ہیں, یہ وہاں پہ کسی کو نہیں رہنے دیں گے. یہ وہاں پہ سارے مسلمانوں کو جو اہل فلسطین جن کا اصل میں حق ہے یہ ان کو نکالیں گے. تو سلطان عبد الحمید he didn't budge, انہیں نہیں اجازت دی. پھر وہ جوز جو تھے بیل کانفرنس سے جو نکلا تھا سب کچھ, they went to the prime minister of that time, تحسین بادشاہ. اس ٹائم پرائم منسٹر بھی ہوا کرتا تھا بٹ سب سے ٹاپ پہ جو تھا وہ خلیفہ تھا. تحسین بادشاہ کے پاس گئے اینڈ دے آفر, تحسین بادشاہ جو بھی وہ آفر کر سکتے تھے ٹو دا آٹومن امپائر, وی ول ریموو یور ڈیٹس, ہم آپ کے ڈیٹ سارے پے کر دیں گے. اور اس ٹائم کے جو ڈیٹس تھے نا ان کے تقریباً 23 ملین انگلش پاؤنڈز تھے. ہم آپ کی ڈیٹس ختم کر دیں گے, ہم آپ کی ایک فلیٹ پوری آپ کو بنا کے دے دیں گے, اینڈ ویل گیو یو دس اینڈ دیٹ, ہر قسم کا ٹریجر آپ کو دیں گے. بٹ سلطان عبد الحمید, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں ان کو, he didn't give in. انہوں نے کہا تھا مجھے ان کی نیتوں کا پتہ ہے, وہ نہیں مانے. لیکن بالآخر خلافت فیل اور پھر وہاں پہ قبضہ آ گیا دا برٹش امپائر کا, دا برٹش گورنمنٹ کا. اور وہ in 1917 کے اندر the British government made promises to the Arab leaders, ٹھیک ہے, کہ ہم پیلسٹین کے لیے بھی ایک اسٹیٹ بنائیں گے اور ہم جوز کو بھی, انہوں نے کہا کہ ہم جوز کے لیے بھی ایک اسٹیٹ بنائیں گے. اب ظاہر پاور میں آ گیا تھا برٹش امپائر, ٹھیک ہے, اور اس ٹائم جوز کتنے تھے؟ ہارڈلی 7 to 8% آف دا پاپولیشن, اور اکثر جو پاپولیشن تھی وہ مسلمانوں کی تھی. خیر وقت چلتا گیا اینڈ وقت کے ساتھ ساتھ دے اسٹارٹیڈ ٹو گیٹ مور اینڈ مور گرپ, اور انہوں نے اسی وقت سے 1917 سے ہی جوئش مائگریشن آہستہ آہستہ کر کے اسٹارٹ کروا دی تھی, یہاں تک کہ the year of 1947 came, the exact same year جب پاکستان came into being, 1947 came, اور وہاں پہ جو جوز تھے ان کی پاپولیشن تقریباً 30% ہو چکی تھی. they had started to train their organization with weaponry and everything, وہ سب کچھ ہو گیا تھا. and then finally the final nail in the coffin وہ 1948 میں بتائی گئی تھی by the Balfour Declaration, جس میں انہوں نے آفیشلی دنیا نے الاؤ کر دیا تھا the Jews were allowed to establish a state for themselves over the land of Palestine, and they called it at that time Israel. 1948 میں اسرائیل بنا تھا, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے that ان کی اٹراسٹیز ختم ہی نہیں ہوئی. اور قائد اعظم محمد علی جناح سے اس ٹائم پوچھا گیا تھا, جو آج آپ لوگ ایک بہت ایک دیکھتے ہوں گے نا, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ایک بہت فیمس کوٹ, وہ انہوں نے اس ٹائم کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو انہوں نے آفیشیل بنا دیا ہے, اسرائیل کا اسٹیٹ بنا دیا ہے, سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ. ایٹ دیٹ ٹائم قائد اعظم میڈ دیٹ ہسٹورک اسٹیٹمنٹ that this Israel is the illegitimate child of the West. یہ ویسٹرن پاورز کی ایک ناجائز اولاد ہے جو انہوں نے بنا دی. What is he saying indirectly? That we will never ever accept this state of Israel. اور آج بھی الحمدللہ ہمارا آفیشلی یہی سٹانس ہے جو آپ کو آپ کے پاسپورٹس پہ بھی دکھتا ہوگا.
بٹ خیر ان کے ساتھ پاورز تھیں, ان کے ساتھ سب کچھ تھا. تو 1948 کے بعد سے لے کے یہ سب اٹراسٹی اسٹارٹ ہوئی, اینڈ اٹ آل جسٹ کیپٹ آن انکریزنگ اینڈ انکریزنگ اینڈ انکریزنگ. یہاں پہ ایک چیز سمجھیں, دیکھیں, اور کیوں ابھی ہمارے لیے کوئی ایکشن لینا ضروری ہے, اور کیوں ایسی باتیں آتی ہیں کہ اگر آج ایکشن نہیں لیا تو کل کو یہ ہماری طرف بھی چیز لوٹ کے آئے گی. یہ چیز آپ سمجھیں. دس از اندر امپورٹنٹ پارٹ آف آور ٹاپک ٹوڈے. دیکھیں کہیں بھی, جیسے میں نے شروع میں بتایا نا, یہ صرف ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, ورنہ ریلیجسلی اینڈ فرام اے نیشنلسٹ پوائنٹ آف ویو دے آر ان نو پلیس کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا لینڈ ہے. اور اس کانسیپٹ کو لے کر آئے ہیں کون؟ جوز کے اندر بھی ایک اور کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں زائنسٹ. ٹھیک ہے, دا زائنزم, جس کو اردو میں کہتے ہیں سہونی. یہ جو زائنسٹ انفلوئنس ہے نا, دس از دا ریئل پرابلم. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے آئی ایم شیور ویڈیوز دیکھی ہوں گی, دا الٹرا آرتھوڈاکس جوز جو ہیں وہ ابھی بھی اسرائیل میں نہیں ہے, وہ یو ایس میں, فرانس میں, یو کے میں, وہ ابھی بھی پرو پیلسٹینین ریلیز میں ہوتے ہیں. دے آر پرو پیلسٹائن, الٹرا آرتھوڈاکس جوز. اور یہ ہلکے نہیں ہے, I mean, کم نہیں ہے, دیر آر ان تھاؤزنڈ اینڈ لیکس. اور وہ یہی کہتے ہیں اسرائیل غلط کر رہا ہے. یہ کبھی بھی ہمارے نہ دین میں یہ تھا کہ آپ یہ اس طرح قبضہ کریں, اور نہ یہ ہے کہ اس طرح مار کے نکالیں ان کو. اسی وجہ سے اسرائیل نے دا زائنس اسرائیل, جو ابھی زائنزم جو ابھی جتنے اسرائیل میں ابھی ہے نا, یہ سب زائنس فلسفی کے, چاہے وہ اسٹیٹ میں ہو چاہے وہ لوگ ہوں. which is why they feel happy. Zionist philosophy کیا ہے؟ چلے very briefly I'll tell you the Zionist philosophy also, تاکہ یہ بھی پتہ چلے. ہم نام تو یہ سنتے ہوں گے لیکن شاید ہمیں اس طرح کلیرٹی کے ساتھ ان کی فلسفی نہیں پتا ہوگی. Zionist feel actually believe, number one thing, their biggest belief Zionist کی وہ یہ ہے that Zionist جو یہودی ہیں ان کا حق ہے, اور صرف ان کا حق ہے, پوری دنیا پہ حکمرانی. دا فرسٹ تھنگ, پوری دنیا پہ حکمرانی وہ زائنسٹ یہودیوں کا حق ہے. صرف بیت المقدس نہیں, پوری دنیا حکمرانی اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دی ہے, زائنسٹ یہودیوں کو دی, اور کسی کو نہیں دی. تو ہمارا حق ہے. دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ بلیف. دا سیکنڈ بلیف وچ obviously stems from this, کہ بیت المقدس جو ہے, ارض مقدس, مسجد الاقصی, اور یہ ارض مقدس جو میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ کچھ سمجھتے ہیں کہ جیسے سیریا, شام اینڈ لیبنن اور اس طرح کریے. دے فیل کہ ارض مقدس وہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے, وہ ہمارے قبضے میں آئے گا سب سے پہلے, ارض مقدس. اینڈ آئی کلیئر آلسو ان کے نزدیک ارض مقدس کیا ہے. دے فیل کہ ارض مقدس ہمارے انڈر میں آئے گا, وہاں سے ہمارا جو اصل بلیف ہے نا کہ دنیا بھر کی حکمرانی, وہ وہاں سے شروع ہوگا. تو ٹو برنگ دیٹ تھنگ ان ٹو پلے, سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ارض مقدس جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے. اور کیونکہ ہماری حکمرانی ہے تو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا, کوئی ہمیں منع نہیں کر سکتا. جو بھی منع کرے گا وی آر باؤنڈ ٹو کل دیم. جی, چاہے وہ سامنے بچہ ہو یا بڑا ہو یا کچھ بھی ہو, وی آر باؤنڈ ٹو کل دیم. تبھی جب جو ویڈیوز آج صرف ابھی نہیں, ہسٹوریکلی بھی جو ویڈیوز آئی ہیں اسرائیل سے, وہ یہی آئی ہیں that when they're seeing bombings in Gaza, they're celebrating. وہ باقاعدہ ڈانس کر رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مر رہے ہیں. ان کا تو وہ بلیف پورا ہو رہا ہے. تو زائنزم کی یہ اپروچ ہے. اور what do they say کہ ہمارا یہ عرض جو ہمارا گریٹر اسرائیل کا ورڈ آپ لوگ نے سنا ہوگا بہت, ٹھیک ہے. دے سے جب تک یہ گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا تب تک ہمیں اصل چیز نہیں ملے گی, دیٹ از دنیا بھر کی حکمرانی. اور جب تک وہ سب کچھ نہیں ہوگا تب تک ہم تھرڈ ٹیمپل نہیں بنا پائیں گے مسجد اقصی پر, اور جب تک تھرڈ ٹیمپل نہیں بنے گا تب تک ہمارا اصل مسیحا جو کہ دجال ہے وہ نہیں آئے گا. اس طرح ایوری تھنگ از کنیکٹڈ, اور اسی طرح ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو دا الٹیمیٹ ارائیو مسیح الدجال. تو ان کا تو یہ ماننا ہے. اب گریٹر اسرائیل میں کیا آتا ہے فار دیم ایوری تھنگ, اور یہ دس ایکچولی ون آف دا ویو از کہ ان کا فلیگ یہی بتاتا ہے. جو ان کا فلیگ ہے نا کہ بیچ میں وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ ہے اور دیر از اے اسٹار تو چلے ان کی کوئی نشانی ہے, ٹھیک ہے, زائنزم کی. اوپر اور نیچے یو سی ٹو بلو لائنز. وہ ٹو بلو لائنز جو ہیں دے آر ایکچولی ٹو ریورز, دے آر ٹو ریورز. وہ کہتے ہیں یہ دو جو دریا ہیں, ریور نائل, دریائے نیل,
and the river of Euphrates, دریا فرات. کہتے ہیں ان دونوں دریاؤں کے بیچ میں جو بھی جگہ ہے نا وہ پوری ہماری ہے. اس کے اندر سب کچھ آ گیا. اکثر حصے آ گئے, obviously پیلسٹائن تو پورا آ گیا, کچھ جارڈن کے حصے آ گئے, کچھ لیبنان کے حصے آ گئے, کچھ سیریا کے حصے آ گئے, اور کرتے کرتے یہ سب کچھ کہاں تک جاتا ہے, ایون ٹل مدینہ المنورہ تک. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا ہے. تو فار دیم, اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ چلو, جو میں نے کہا تھا نا, اگر ہم نے ان کو آج الاؤ کر دیا کہ چلے ٹھیک ہے, پیلسٹینینز کو کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے اب رہنے دو, ان کو بھی ساتھ رہنے دو, آپ بھی رہو وہ بھی رہیں, لیٹ دیم ٹیک اوور, کوئی بات نہیں وہ اتنا مار رہے ہیں آپ کو. اگر انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تو ان کے کانسیپٹ میں تو گریٹر اسرائیل ہے, ان کو تو پہلی فتح مل گئی, پھر دے ول موو ٹو دا سیکنڈ فتح. انہوں نے تو پورا کرنا ہے گریٹر اسرائیل کو. تو آج اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے نا کہ ان کا آبجیکٹو از اونلی مسجد الاقصی, از اونلی غزہ, از اونلی ویسٹ بینک, نو, ناٹ ایٹ آل. آپ اٹھا کے پڑھ لیں زائنزم کی جو بلیفس ہیں, جو آج اتنی آرام سے ہم یہ کہہ دیتے نا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, چھوڑیں کیا فائدہ کرنے کا. بھائی ان کی بلیف ہے, انہوں نے پاکستان بھی آنا ہے, انہوں نے انڈیا بھی جانا ہے, انہوں نے تو پورے دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. اور یہی ان کا جو مسیحا ہے, جو دجال ہے, اس کے لیے وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ وی آر میکنگ اے سسٹم فار ہم, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے, دیر بلیف فار دجال از کہ ہر گھر کے اندر ان کا پیغام پہنچے. وہ کب پہنچے گا؟ اگر پاکستان ان کے انڈر میں نہیں ہوا, اگر انڈیا ان کے انڈر میں نہیں ہوا, تو ان کا پیغام تو پہنچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ موبائلز ہیں اور ٹی وی ہے اس کے ذریعے پہنچ جائے گا, تو نو, ایسا نہیں ہوتا. دے آر ڈوئنگ اٹ آل فار فزیکلٹی. فزیکلی پیغام پہنچے. وہ کب پہنچے گا؟ جب ان کی حکمرانی پوری دنیا پہ ہو. دس از زائنزم. الٹرا آرتھوڈاکس جو جوز ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ کا حق نہیں ہے اس کے اوپر, آپ ظلم کر رہے ہو. That is why they're coming in massive numbers and protesting against Israel. ورنہ یہ جو الٹرا آرتھوڈاکس جوز ہیں یہ ان کے وقت کے سب سے بڑے علماء ہیں, یوں سمجھیں, توریت کے بھی اور ان کے اپنے جوش مذہب کے بھی سب سے بڑے علماء ہیں. تو اگر یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم ریلیجس ریزنز کی وجہ سے کر رہے ہیں, تو آپ ان کو ہم کہیں کہ اپنے خود کے علماء سے تو آپ پوچھ لیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. The biggest علماء that you yourself consider, وہ اگینسٹ جا رہے ہیں, تو ریلیجسلی تو اس کا مطلب you're not aligned. یہ کچھ بھی ریلیجس نہیں ہے, یہ صرف پروپیگنڈا ہے, قومیت کا بھی, نیشنلزم کا بھی, اور ریلیجوسٹی کا بھی. یہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف پروپیگنڈا ہے. صرف کیا مقصد ہے ان کا؟ بس ٹیک اوور کر لیں, ٹو میک دا گریٹر اسرائیل, ٹو میک دا تھرڈ ٹیمپل, ٹو میک لیڈرشپ آف دیئر اون ان دا ہول ورلڈ, سو دیٹ فائنلی دیئر مسیح الدجال کین کم آؤٹ. ان کا یہ بلیف ہے کہ وہ تب تک واپس نہیں آئے گا, نکلے گا نہیں, ظاہر نہیں ہوگا جب تک یہ سب کچھ نہ ہو. تو وہ تو کریں گے یہ سب کچھ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں, اتنا آسان مت سمجھیں جو ابھی سب کچھ سٹارٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی جو انہوں نے کیا ہے نا, اور جو کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ظلم کی جو ہے نا یہ انتہا ہو چکی ہے, انتہا ہو چکی ہے. اور ہمارے لیے اس سے زیادہ پرابلم کا سچویشن کبھی نہیں آ سکتا اگر ہمیں ان کے دکھ میں دکھ نہیں ہو رہا, اہل فلسطین کے. دیکھیں حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی ہوگی, مفہوم بتا دیتا ہوں, کہ all the Muslims are just like one body, ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے گی تو جسم کا دوسرا حصہ اس کو محسوس کرے گا. آپ دیکھیں نا, if your tooth is aching, دانت میں اگر درد ہے آپ کے بہت زیادہ, تو کیا بے چینی نہیں رہتی پوری باڈی میں؟ نیند آرام سے آ جاتی ہے, ہاتھ پاؤں آرام سے چلتے ہیں. اگر ہاتھ خراب ہو گیا تو بے چینی نہیں رہے گی پوری باڈی میں. This is exactly how our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is explaining the ummah. آج وہاں پہ بہت سخت وقت آیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت سخت آزمائش ہے. وہ آزمائش صرف ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے وہ آزمائش الگ قسم کی لیے, ہمارے لیے وہ آزمائش الگ قسم کی ہے. ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ ان میزائلز اور ٹینک سے بچو, اور اس کے سامنے ڈٹے رہو, کھڑے رہو, اور جھکو نہیں. اور بلیو می, دے آر وننگ دیئر آزمائش, دے آر سکسیسفلی سروائیونگ دیئر آزمائش. میں نے کوئی ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسا کلپ نہیں گزرا
جس میں وہاں کے لوگ معافی مانگ رہے ہوں کہ ہمیں معاف کر دے اسرائیل، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. جی نہیں، وہ بھی کھڑے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک آزمائش ہمارے لیے بھائی، ایک آزمائش یہ ہمارے لیے، وہ آزمائش ہے دیٹ ہاؤ آر وی ریئیکٹنگ ٹو دیٹ، ہاؤ آر وی ریئیکٹنگ ٹو دیٹ. دیکھیں، ہم نے سارے جو احکامات ہیں وہ احادیث اور قرآن سے لینے. تو سب سے مشہور جو حدیث ہے اور بہت پیاری حدیث ہے اور سمجھنے والوں کے لیے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ لوگوں نے سنی ہوگی آئی ایم شیور، کہ جب بھی کوئی برائی دیکھو، ظلم دیکھو، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ دیکھو، سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو. سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے. ہاتھ سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ قلم اٹھاؤ؟ قلم نہیں اٹھاؤ. پک اپ دا سوارڈ اینڈ گو فائٹ دا ظلم. لیکن ان کو بھی اندازہ تھا، ہی واز دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن، ان کو بھی اندازہ تھا کہ ہر بندہ ہر وقت اس کیپیسٹی میں نہیں کر سکے گا، شاید انڈیویجول لیول پہ بھی نہ کر سکے، کلیکٹیو لیول پہ بھی نہ کر سکے. تو وہ امت کے خیر خواہ تھے، انہوں نے یہاں پہ سٹاپ نہیں لگا دیا. ان کا نہیں کر سکو نا اگر تو کوئی بات نہیں، پھر اس چیز کو آپ زبان سے روکو، زبان سے روکو، اس کا چرچا کرو جگہ جگہ، اس کو روکو، اس کے ظلم کو آپ بتاؤ لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو، لکھ لکھ کے بتاؤ، بول بول کے بتاؤ. اینڈ سیشنز لائک دیز، یہ ہم لوگ اس ایک سمندر میں اپنا قطرہ ڈال رہے ہیں، کم سے کم قطرہ تو ڈالیں. زبان سے بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ. جو میں نے اس سیشن کے بالکل سٹارٹ میں ایک بات کی تھی نا، کہ آج کل کے حالات میں ہماری صبح شام کی ڈسکشن صرف القدس ہونا چاہیے، وہ اس حدیث کی روشنی میں، کہ ہم ہاتھ سے تو کچھ نہیں کر پا رہے، کم سے کم زبان سے تو روکیں، بات تو کریں لوگوں سے. یہ بھی اگر نہیں کر سکتے، یعنی کہ اتنا ایمان گر چکا ہے کہ نہیں اس پہ بات نہیں کرو یار، یہ کیا بات کرتے رہتے ہو، نہیں اس سے بات نہیں کرو یار، کوئی اور بات کرتے ہیں. یا ماحول ایسا ہے کہ وہ ایک نیشنلسٹ ایشو بنا کے، یار یہ تو پیلسٹائن کا نیشنلسٹ ایشو ہے، ہم اس پہ کیا بات کریں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، ان کا ہے، ان کا ہے. عجیب و غریب تھیوریز کے ساتھ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب طریقے سے اس چیز کو ایک اس انداز میں بیان کیا کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو یہ تو کر لو، کم سے کم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو چلو کچھ نہیں کرو، دل میں اس کو برا سمجھ لو. اور پھر آگے فرمایا اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہو. دل میں برا سمجھو، دل میں برا سمجھو، دل کو نہیں مرنے دینا بھائی، دل کو کبھی مت مرنے دیے گا. کیونکہ ڈی سینسٹائز ہم لوگ بہت جلدی ہو جاتے ہیں. جسٹ ڈونٹ گیٹ ڈی سینسٹائز وتھ آل واٹس گوئنگ آن. یہ ایک سیشن کرا کے یا ایک سیشن اٹینڈ کر کے آپ لوگ یہ مت سمجھے بس ہو گیا. اپنے آپ کو ڈی سینسٹائز مت ہونے دیے گا. دل میں ایسا نہ ہو کہ ہم دل سے بھی بھول جائیں. ڈونٹ فارگیٹ دیم. آئی ریئلی ریئلی اپریشیٹ جو یہ سوسائٹی جو ہے دا ڈبیٹنگ اینڈ لٹریری سوسائٹی، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ نے یہ سیریز سٹارٹ کی ہے. مت روکیے گا، یہ اللہ مدد کریں گے آپ لوگوں کی. ہم جس حد تک کر سکتے ہیں کریں، اینی تھنگ دیٹ وی کین ڈو. تو اب کمنگ ٹو دا لاسٹ پارٹ، اور یہ اب ایکچولی لاسٹ پارٹ سٹارٹ ہو گیا کہ آج کل کے دور میں گیون آل دا ایٹراسٹیز پہ میں نے بات نہیں کری جان بوجھ کے، کیونکہ وہ ہم سب کے سامنے، ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، ہم فوٹوز بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو پتا ہے وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. یہاں کوئی جنگ والا معاملہ نہیں ہے. آل دا وار کرائمز جو دین نے بتائے ہیں، چلے دین کو تو یہ لوگ نہیں مانتے نا، جو یونائٹڈ نیشنز نے بتائے ہیں، آل دا وار کرائمز، اس سے بھی 200 گنا ہاتھ آگے بڑھ چکا ہے یہ زائنسٹ اسرائیل. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کی انتہا کر بیٹھے. تو واٹ کین یو اینڈ می ڈو سٹنگ ہیئر ان کراچی، یہ ضروری ہے. تو دیکھیں، the first thing, and now I want you all to listen very carefully,
the first thing that you all can do, we all can do, جو اسی حدیث مبارکہ والی بات کو میں دوبارہ کرتا ہوں تاکہ ایک سسٹمیٹک ہو جائے، جس حد تک ہو سکتے اپنی آواز کو اٹھائیں، اپنی آواز کو اٹھائیں. ڈونٹ اسٹیپ بیک. چاہے آپ کو کوئی موقع نہیں مل رہا نا، آپ رات کو چائے پینے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ وہیں پہ بات کر لیں. فیملی میں بھائی بہن بیٹھے ہوئے، کزنز بیٹھے ہوئے، امی ابو بیٹھے ہوئے، آپ وہیں بات کر لیں. اور کوئی آپ کی بات اگر نہیں سن رہا تو آپ کے جو گھر کا سٹاف ہے نا، یا جو فلیٹس کا چوکیدار ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. The boys can go sit with the چوکیدار، ان کو بیٹھ کے بات کر لیں. کیوں؟ یہ دیکھیں، یہ ایک بڑا خطرناک وسوسہ شیطان کا چل رہا ہے. And I want you all to save yourself from that وسوسہ کہ بھئی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. اب جیسے میں نے چوکیدار کی بات کی، سب سے پہلے شیطان کیا وسوسہ لے گا، ارے فائدہ کیا ہوگا بھائی چوکیدار کو بتانے سے، ہوگا کیا؟ دیکھیں یہ وسوسہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار دا ریزلٹ. یاد رکھیں، ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ریزلٹس کبھی نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ ول اونلی لک ایٹ یور ایفرٹس. یہ کوشش کتنی کر رہا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا میرے کرنے سے کیا ہوگا، دیکھیں آن دا گریٹر اسکیم آف تھنگس شاید آپ خود اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں ہاں میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو بھائی آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. The only thing اللہ تعالیٰ has made you مکلف، وہ صرف آپ کی ایفرٹ ہے. تو ہم اگر چوکیدار کو بتا رہے ہیں، سٹاف کو بتا رہے ہیں، گھر میں بات کر رہے ہیں، دوستوں میں بات کر رہے ہیں، سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں، صرف یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں یا کیوں کر رہی ہوں؟ ٹو شو مائی ایفرٹس ٹو اللہ تعالیٰ. اللہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں صرف یہ سیشن اٹینڈ کر سکتا تھا جو القدس پہ ہو رہا ہے. تو اپنی آواز کو اٹھائیں. ایک عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ بھی بہت چلتا ہے نا کہ میں کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی کچھ نہیں ہو، آپ مانیٹری ہیلپ 10 روپے کی کر دیں ان کو، میرے 10 روپے دینے سے کیا ہوگا. تو دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اٹس اے فکٹیشیس اسٹوری، لیکن بڑی سمجھنے والی اسٹوری ہے. اسٹوری ایسے ہے کہ ایک گاؤں میں دودھ کا قحط آ گیا. لوگوں کے پاس دودھ نہیں ہوتا تھا. اور گاؤں کی اگر آپ لوگوں کو لائف کا اندازہ ہے تو فار دیم ملک از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. وہ ملٹیپل چیزوں میں یوز ہوتا ہے. تو ملک کا قحط آ گیا. کچھ گھروں کے پاس تھا، کچھ گھروں کے پاس نہیں تھا. تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، سب اپنے اپنے گھر سے ایک ایک لیٹر یا ایک ایک بالٹی ملک کی لے آئیں جن کے پاس ہے، اور ہم ایک بہت بڑا ڈرم بیچ میں شہر کے گاؤں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں، اس میں سب لا کے ڈال دیں گے وہ اپنا ایک بالٹی، اور جب جمع ہو جائے گا تو ہم سب میں بانٹ دیں گے جن کے پاس نہیں ہے. ویری گڈ، ایکسلنٹ. بہت با حکمت فیصلہ تھا جس کا بھی تھا. سب نے اپریشیٹ کیا اس فیصلے کو. تو خیر سب نے اپنے گھر سے ایک ایک بالٹی دودھ کی اس میں ڈالنا شروع کر دی. وہ اوپر چڑھ کے ڈالنی ہوتی تھی، اس کو ڈال دیا. وہ کورڈ ہوتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا اندر کیا گیا کیا نہیں گیا. ان میں سے ایک شخص تھا، ہی تھاٹ کہ یار پورا گاؤں تو دودھ دے رہا ہے، ایک ایک بالٹی سب ڈال رہے ہیں، میرے پاس ویسی دودھ کی کمی ہے اور ویسی دودھ کم ہے مارکیٹ میں بھی، تبھی تو یہ پوری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو اگر میں پانی ڈال دوں تو کسی کو پتا تو نہیں چلے گا. اور دودھ میں پانی مکس کرنے سے واقعی فرق نہیں پڑتا دکھنے میں. اور کیونکہ اوپر چڑھ کے ڈالنا ہے تو کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا میں نے کیا بالٹی میں ڈالا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑا اچھا آئیڈیا ہے، ایسے کر لیتے. وہ پانی کی بالٹی لے کے نکلا اپنے گھر سے، سیڑھیوں پہ چڑھا اور وہ پانی اس دودھ کے اندر ڈال دیا. اس نے وہ اتر گیا، وہ جانے لگا، کسی نے نوٹ نہیں کرا. یہی مقصد تھا اس کا. اور وہ بھی خوش ہو گیا کہ چلو میرا دودھ بھی بچ گیا اور میری نمبر بھی میرا پورا ہو گیا کہ چلو اس نے ایک بالٹی اپنی ڈال دی. اب جب یہ پوری ایکسرسائز ختم ہوئی اور سب نے اپنے اپنے گھروں سے ایک ایک بالٹی دودھ کی اس میں ڈال دی، تو جب اس ڈھکنے کو کھولا گیا، اس بڑے ٹب کو کھولا گیا جس میں سب کا دودھ جمع ہوا تھا، اینڈ دین اٹ واز سپوز ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ. جب اس کو کھولا گیا تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اندر صرف پانی ہے، دودھ ہے ہی نہیں. کیونکہ سب نے ایسے سوچ لیا تھا جس طرح اسے ایک بندے نے سوچ لیا تھا. سب نے سوچا تھا یار میرے صرف پانی ڈالنے سے کیا ہوگا، سب دودھ ڈال تو رہے ہیں. پورے گاؤں نے ایسے سوچ لیا تھا. تو وہ جب کھولا اس میں صرف پانی تھا اور دودھ تھا ہی.
تو آج اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، اگر 1.25 ارب مسلمانوں نے سب نے یہ سوچ لیا، کیونکہ آپ اکیلے تو نہیں نا، شیطان جس میں وسوسہ ڈال رہا ہوگا وہ تو امریکن جو مسلم ہے اس میں بھی ڈال رہا ہوگا، آسٹریلین مسلم میں بھی ڈال رہا ہوگا، انڈین مسلم میں بھی سب کے دماغوں میں وسوسہ ڈال رہا ہوگا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ تو بھائی اگر سبھی یہی کر کے بیک آؤٹ کر گئے کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو کرے گا کون؟ دس از دا ہول کانسیپٹ آف این امت، دس از دا ہول کانسیپٹ آف یونٹی، کہ ٹھیک ہے تم دو گے صرف 10 روپے، تم بات صرف ایک آدمی سے کرو گے، لیکن جب 1 ارب لوگ 10 روپے دیں گے اور جب 1 ارب لوگ ایک آدمی سے بات کریں گے، جسٹ امیجن وہ کیومولیٹو ایفرٹ کتنا بڑا ہو جائے گا۔ تو ڈونٹ ایور کم ان دس مائنڈ سیٹ کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ جتنا ہو سکتا ہے، the second thing that we need to do، جتنا ہو سکتا ہے مانیٹریلی ان کی ہیلپ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو اس حدیث کا، کہ اہل شام میں تم جایا کرو، وہاں پہ جایا کرو، اور اگر وہاں تم جا نہیں سکتے نا تو کم سے کم وہاں پہ تیل بھجوا دو تاکہ تمہارے دیے ہوئے تیل سے وہ دیا جلا سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہیلپ دیم مانیٹریلی ایز مچ ایز یو کین۔ یہ سب کچھ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس پہنچے گا نہیں کیونکہ جی وہ اسرائیل الاؤ نہیں کر رہا، آپ اپنا کام کریں بس۔ ٹھیک ہے، فائن ریلائبل آرگنائزیشنز، میں نہیں کہہ رہا کہ اندھا دھند کسی کو دے دیں، فائن کریڈیبل آرگنائزیشنز، لیکن بس دے دیں آپ کے حق میں جو ہے نا جتنا ہے بس وہی کر لیں، بہت ہے۔ ہیلپ دیم مانیٹریلی اینڈ ڈونٹ ایور تھنک، ڈونٹ ود اے کیپٹل ڈی، ڈونٹ ایور تھنک کہ میرے 50 روپے دینے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ ہاں میں اگر 5,000 دے رہا ہوتا، 50,000 دے رہا ہوتا تو کچھ فائدہ ہوتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کھجور کی ایک گٹھلی بھی اگر صدقہ کر دیا نا تو وہ ایک گٹھلی بھی تمہارے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی کی کیا حیثیت ہے ہمارے لیے؟ ہم کھجور کھاتے ہیں، وہ گٹھلی پھینک دیتے ہیں، ہم اس پھینکی ہوئی چیز کو بھی اگر صدقہ کر دیا اچھی نیت سے، اللہ للہ فی اللہ کی نیت سے، امت کی نیت سے، امت کی مدد کرنے کی نیت سے، مظلوم مسلمانوں کی نیت کو مدد کرنے کی نیت سے، اور ظالم کے خلاف مدد کرنے کی نیت سے، یہ اتنی بڑی بڑی نیتیں ہیں، آپ یقین کریں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو ڈونٹ کیپ یور بیک آن مانیٹری ہیلپ، اور ایک بار کر کے ریلیکس نہیں ہو جائیں، جہاں جب جب اللہ موقع دے، کوئی اپنا اگر مہینے میں 5 آؤٹنگ کرتے ہیں تو اس کو 3 آؤٹنگ کر لیں، اور 2 آؤٹنگ کے جو پیسے ہیں وہ وہاں بھیج دیں۔ اگر کسی چیز پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا سا کم خرچ کر کے وہاں بھیج دیں۔ ڈو سم تھنگ مانیٹریلی۔ دا تھرڈ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جس کو ہم بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار، ویپن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا کریں۔ میک سنسیئر دعا ٹو اللہ تعالی، ان کے لیے دعا کریں۔ اور دیکھیں ایک بات، ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، دے آر دا بیسٹ آف دا پیپل ان دس ورلڈ رائٹ ناؤ، وہ اہل فلسطین، وہ ڈٹے کھڑے ہیں ابھی بھی، تو ان کے لیے دعا کرنا ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو بڑی بڑی بشارتیں ہو رہی ہیں، ان کو تو بڑے بڑے خواب دکھائے جا رہے ہیں، جو آج ہم نیوز پڑھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، وہاں سے جو ایکسپیرینسز آ رہے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں، اسرائیلی آرمی خود کہہ رہی ہے کہ ایک دھواں آ جاتا ہے اور اس میں سے ہمارے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے اتنا بڑا بڑا، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہاں سے اٹیک ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ تو سکون سب کچھ ہے ان کے پاس، انہیں ضرورت نہیں ہے ہماری دعاؤں کی، ہمیں ضرورت ہے ان کو اپنی دعاؤں میں لے کر آئیں، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ We need them to bring them in our duas to make our duas مقبول to اللہ تعالیٰ سبحان۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں لے کر آئیں، دعائیں قبول ہوں گی، ان کو اپنی دعاؤں میں لے کر آئیں۔ کچھ نہیں کر سکتے نا، وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دیں، ہم دعا ہی کر لیں ان کے لیے۔ دعا کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، اینڈ میک اٹ اے ہیبٹ، میک اٹ اے ہیبٹ۔ صرف یہ نہیں کہ ایک دن کر کے بھول گئے، ہر نماز میں ہر دن 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور صرف ان کے لیے دعا کریں، قنوت نازلہ پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب پریشانی آتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تو قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. جو لڑکے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں آئی ایم شیور وہاں پہ امام جو ہے قنوت نازلہ کراتے ہیں, وہ امام کے ساتھ پڑھے. ورنہ ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو قنوت نازلہ کی جو اپنی دعا ہے, اور یہ جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے قنوت نازلہ کی دعا, وہ پڑھیں, خود ہی پڑھ لیں, خود ہی ہاتھ اٹھا کے اس کا ترجمہ دیکھ دیکھ کے وہ اس کو پڑھ لیں. یہ بہت پاورفل قنوت ہے. قنوت نازلہ پڑھیں, آیت کریمہ کا ورد کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بہت طاقتور چیز ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ بہت طاقت رکھتی ہے. یونس علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائش سے نکال دیا جس سے بظاہر لگ ہی نہیں رہا تھا نکل سکتے. اور اگر یہ آیت نہیں پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میرا بھائی یونس جو ہے وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتا. یہ اتنی پاورفل چیز ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. The next thing, use the power of your social media for national level پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی. دیکھیں, آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اثر انداز کرنے کے لیے you have two things. The first thing is your social media. سوشل میڈیا پہ سپورٹ کریں, ٹرینڈز میں اپنا حصہ ملائیں, پوسٹ کو شیئر کرنے پہ اپنا حصہ ملائیں. آپ جا کے پڑھیں, آپ جا کے دیکھیں کہ ویسٹرن اخبار, ویسٹرن نیوز پیپر کیا لکھ رہے ہیں. The Jews, the Zionist Jews are پریشان on this social media thing کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی. ان کا نیریٹو خراب ہو رہا ہے. الحمدللہ. یہ کیسے خراب ہو رہا ہے؟ یہ کوئی ایک بندہ مل کے کر رہا ہے, یہ پوری دنیا مل کے کر رہی ہے. پوری دنیا مل کے کر رہی ہے. Be part of the social media force. And there are multiple ways. ٹویٹر پہ ٹرینڈز میں اپنا حصہ ملائیں, فیس بک میں لائک اور شیئر کر کے اپنا حصہ ملائیں, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, واٹ ایور. اٹینڈ آن لائن ٹاکس جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ جو پلیٹ فارم ہے لوگ دیکھتے ہیں, یہ سب جو ویسٹرن پاور ہے دیکھ رہی ہیں کتنے لوگ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں, تو دے سی کہ 10 لاکھ لوگ یہ باتیں سن رہے ہیں, ان کی وہی حالت بری ہو جاتی ہے. تو be your make sure you use your social media finally for the right time. ہم نے سوشل میڈیا کا بہت غلط استعمال کیا ہے, اب موقع ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کا. اینڈ the second thing, ہمارے پاکستان میں اس کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے, ورنہ باہر بہت کانسیپٹ ہے بلاگنگ کا. قلم کی طاقت کو استعمال کریں. جو وہ حدیث مبارکہ ہے نا, اس میں کچھ حد تک یہ ہم چلے مجبوری میں اس کا احتمال لے سکتے ہیں کہ جو میں نے بتائی نا حدیث کے ہاتھ سے روکیں, اس میں کچھ احتمال لے سکتے ہیں کہ چلیں قلم کو بھی استعمال کر لیں. تو قلم کو استعمال کریں. قلم سے مطلب obviously آج کل کے زمانے میں تو ٹائپنگ. بلاگز کو خوب لکھیں. ویسٹرن ورلڈ کے اندر بلاگز کو بہت پڑھا جاتا ہے, بہت لکھا جاتا ہے. ہمارے اتنا کانسیپٹ نہیں ہے بلاگنگ کا, ہے لیکن اتنا نہیں ہے. تو بلاگز لکھیں, بلاگز پڑھیں, ایسے بلاگز شیئر کریں, ان کی اٹراسٹیز کو کاؤنٹر کریں. جو باتیں آج ہم نے بتائی ہیں قومیت کی, ریلیجس کی, یہ کاؤنٹر کریں نا. اس سیشن سے فائدہ حاصل کریں. جو سمجھ میں آیا اس کو بلاگز کر کے لکھیں. میک شیور یو سینڈ یور وائس ایز مچ ایز پاسبل. دا سیکنڈ لاسٹ تھنگ, ایک بیلنس رکھیں بٹوین دا نیوز دیٹ وی آر شیئرنگ. دیکھیں, ہر وقت مایوس خبریں نہ پھیلائیں اور نہ پڑھیں. ہر وقت مایوس خبریں نہ پھیلائیں. اگر ہم پورا دن صبح شام صرف بچوں کی بلڈ والی فوٹوز کو شیئر اور دیکھتے رہیں گے تو مایوسی آئے گی. پورا وقت ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ غزہ کا کتنا تباہ ہو گیا اور کتنا نقصان ہو گیا اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ڈیڈ باڈیز اینڈ ایوری تھنگ. تو اس سے دیکھیں, اس سے مایوسی بہت آتی ہے. تو کیپ اے بیلنس. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو بالکل چھوڑ دیں. اس کو بالکل چھوڑیں گے انفارچونیٹلی ہمارے دل جو ہے وہ امت کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں ہے. تو ہمیں ضرورت بھی ہے ایسی چیزیں دیکھنے کی تاکہ وی فیل دیٹ تھنگ آف کنیکشن, دکھ ہو. ورنہ ایک ہفتہ ہم چھوڑ دیں گے ان کو دیکھنا, 10 دن بعد ہمیں لگے گا ایوری تھنگ از فائن. بٹ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صبح شام دیکھتے رہے, ورنہ اتنی ڈپریشن اور مایوسی ہو جائے گی. کیپ اے بیلنس. آدھا گھنٹہ دن میں آپ کریڈیبل ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں اچھا وہاں کیا کیا ہو رہا ہے, بس دیٹس اٹ. باقی 23 آورز جو ہے وہ آپ اس میں لگائیں کہ میں باقی کام کیسے کروں جو ابھی میں نے آپ کو اتنے کام بتائیں.
ورنہ آج کل جو ہو رہا ہے نا پورے دن یہی شیئر ہو رہا ہے, یہی بتایا جا رہا ہے, وہ پھر مایوسی پھیلتی ہے کہ ہم تو ختم ہو چکے ہیں. اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں وہاں سے, انفارچونیٹلی since the media is in their control تو ہمیں تک پہنچی نہیں. اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں, مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے اور ملے گی. یاد رکھیں انشاءاللہ, اللہ سے گمان اچھا رکھیں. انا عند ظن عبدی بی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. انا عند ظن عبدی بی, جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. گمان رکھیں اللہ سے. غزہ ول ون, وی ول ون. یہ زائنسٹ اسرائیل یہ تباہ ہوگا انشاءاللہ. کیپ دس امید, مت گھبرائیں. خندق میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. غزوہ خندق میں سارے یہودی قبائل جو جمع ہو گئے تھے, ساری فورسز جمع ہو گئی تھی. 12,000 کا لشکر لے کے مسلمانوں پہ ٹوٹے تھے. ان کو نہیں پتا تھا وہاں خندق بنا دیں گے. انہوں نے بھی یہی سب کچھ کیا تھا جو آج یہ کر رہے ہیں. کھانے پینے کی سپلائی بند کر دی تھی, سارے ٹریڈ روٹس بند کر دیے تھے, کوئی کچھ اندر نہیں لے کے جا سکتا تھا. لیکن مسلمان ڈٹے رہے, اور اتنا خطرناک وقت تھا نا کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ اس وقت کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. دیکھیں, میں اگر یہ کہوں کہ وہ بہت شدید تکلیف تھی, آپ اگر یہ کہیں کہ بہت شدید تکلیف تھی, بہت زیادہ تکلیف تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہ وہ بہت زیادہ شدید تکلیف تھی, کتنا فرق ہوگا نا میرے شدید میں اور اللہ تعالیٰ کے شدید میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں خندق کے حوالے سے کہ ہم نے صحابہ کرام کو وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, ہم نے ان کو آزمایا زلزالاً شدیدہ. وہ بہت خطرناک وقت تھا, لیکن مسلمان ڈٹے رہے. 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا, 1 مہینے تک. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے اپنی فوجیں بھیجی, اللہ نے اپنے فرشتوں کو اتارا, اپنے خزانوں میں سے ہواؤں کو بھیجا, بارش کو بھیجا, اللہ کی فوجیں اتر گئی. یہ اللہ کی فوجیں تھی کہ انہوں نے کفار کا تختہ الٹ دیا پورا, اور وہ مایوس ہو کے واپس لوٹے. آج بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی فوجیں اتریں گی, اتر رہی ہیں اور اتریں گی انشاءاللہ. اچھی امید رکھیں. اینڈ لاسٹلی اینڈ فائنلی, سیشن بھی اینڈ ہونے والا ہے, جسٹ ڈونٹ فارگیٹ القدس. بھول مت جائیے گا ان کو. ریممبر دیم, ریکال دیم, یاد دلاتے رہیں ان کو, بھول مت جائیے گا. ایسا نہ ہو کہ آج ایٹراسٹیز کم ہو جائیں, آج بامبنگ کم ہو جائے تو ہم سمجھیں بس ناؤ ایوری تھنگ از نارمل. نو, جب تک وہ زائنسٹ یہودی وہاں موجود ہیں ان کو بھول مت جائیے گا, جیسے ہم اس واقعے سے پہلے بھولے ہوئے تھے ان کو. مت بھول جائیے گا. یہ دل کے بہت قریب رکھیے گا اپنے آپ کو. یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ ہمارا فرض پورا کر رہے ہیں. ہم نے حفاظت کرنی ہے الاقصی کی, یہ ہمارا فرض پورا کر رہے ہیں, احسان کر رہے ہیں ہمارے اوپر. ان کو یاد رکھیے گا, اور بار بار ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان سب کو اللہ تعالی ہم سب کو یہ ارض مقدس کی حفاظت کرنے والا بنائے, اور جو ہم نے آج پوائنٹرز ڈسکس کریں ان پہ سب پہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.